قرآن مجید کا 62واں سورہ سورہ جمعہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ، پاکیزہ صفات اور صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ یہ ایک فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر توریت کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھا نہ سکے، اس گدھے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیات الہی کی تکذیب کی ہے، اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہودیوں، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے، اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں باخبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو اور کاروبار بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو، اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جب تجارت یا لہو و لعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔